الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ آپ نے پچھلے لیکچر کے اندر پڑھا تھا کہ منافقین کا مکمل تذکرہ تھا، ان کی چال بازیوں کا ذکر تھا، وہ کیسے کیسے جنگ سے فرار ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یہ حکم فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سیاست ہو، معاشرت ہو اور حالت جنگ میں ہو، جو کام بھی آپ کر رہے ہو آپ جائزہ لیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا، آپ کا طریقہ کیا تھا، عبادت میں آپ کا طریقہ کیا تھا، سیاست میں آپ کا طریقہ کیا ہے، اور معاشرت میں رہتے ہوئے آپ کا کیا طریقہ کار تھا، اور جنگ میں آپ نے کیسے کفار کا مقابلہ کیا۔ تو ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو یہ حکم دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر امید رکھتا ہو۔ کافر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کوشش کریں لیکن ان کو دنیاوی طور پر فائدہ ہو جائے گا، لیکن اخروی طور پر ان کو بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یا تو دہریہ ہیں، اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، یا اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن وہ آخرت کے دن کے انکاری ہیں۔ فرمایا دنیاوی طور پر وہ فائدہ حاصل کر لیں گے لیکن اخروی طور پر ان کو فائدہ بالکل بھی نہیں ہوگا، چاہے وہ ساری زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے رہے ہوں، آخرت کا انہوں نے انکار کیا ہو، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ مسلمانوں کے لیے فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی وہ کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ بہترین نمونہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہو، اللہ کو بہت یاد کرتا ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب مومنین نے لشکروں کو دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا وہ سچا وعدہ کیا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور بڑھ گئے۔ آپ نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا، جب منافقین نے لشکروں کو دیکھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا، آج تو ہم مر گئے، آج تو ہم جیتے جی موت کے منہ میں چلے گئے، آج ہمارا کیا بنے گا۔ لیکن جس وقت پکے سچے مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس وقت لشکروں کو دیکھا، لشکر بڑی تعداد میں تھے، سمجھ گئے کہ اگر آج ہم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے یقیناً ہم کامیاب ہو گئے۔ اس سے ان کا ایمان بھی بڑھ گیا اور ان کی اطاعت بھی بڑھ گئی۔ انہوں نے یہی کہا تھا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے،
دائیں جانب بھی لڑیں گے، بائیں جانب بھی لڑیں گے، حتیٰ کہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، آقا ہم آپ کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ ما قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا، وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ فرمایا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اس سے ان کا ایمان اور ان کی اطاعت اور بڑھ گئی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مارے جائیں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا وعدہ کیا تھا کہ فتح کامیابی تمہارے قدم چومے گی، یہ 12,000 کا لشکر، ادھر ہم 3,000، پتہ نہیں آج ہمارا کیا ہوگا۔ نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہی کہا بس اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا وہ سچا وعدہ کیا۔ انہوں نے لشکروں کو دیکھا، ان کی تنگیاں ان کے سامنے آئیں، اس سے ان کا ایمان اور ان کی اطاعت اور بڑھ گئی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، ان میں سے بعض مومن وہ تھے جنہوں نے اللہ کے اس عہد کو سچا کر دکھایا، اللہ کے اس عہد کو سچا کر دکھایا۔ فمنہم من قضى نحبہ، بعض تو وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، اپنی منت پوری کر چکے ہیں، ومنہم من ينتظر، اور بعض وہ ہیں جو انتظار میں ہیں، وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنے قول کو ذرہ برابر بھی نہیں بدلا۔ اس آیت کی ٹرانسلیشن کے بعد آپ اس کا مفہوم سمجھ لیں۔ غزوہ بدر ہوا، اس غزوے میں بعض مسلمان رہ گئے تھے، شریک نہ ہو سکے، کیونکہ جتنے صحابہ اکرام غزوہ بدر میں شریک ہوئے ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے دین اسلام کے اندر، تو جو رہ گئے تھے وہ بہت پریشان ہوئے، روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا، اے اللہ جو بھی آنے والا غزوہ ہوگا، جنگی معرکہ ہوگا، ہم اس میں جائیں گے، کفار کا مقابلہ کریں گے، لڑیں گے، حتیٰ کہ اپنی جانوں تک کے نذرانے پیش کر دیں گے۔ انہوں نے یہ اللہ سے عہد کیا۔ پھر غزوہ احد ہوا، اس غزوے میں وہ جو مسلمان، وہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غزوہ بدر سے رہ گئے تھے، وہ غزوہ احد میں شریک ہوئے، ان میں سے بعض شہید ہو گئے۔ فمنہم من قضى نحبہ، بعض وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں۔ بچے مسٹیک کرتے ہیں، یہاں نظر زوئے کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، بلکہ زے کے ساتھ ہے۔ نظر مراد منت ہے، مراد اللہ کا عہد ہے، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی غزوہ آنے والا ہوگا ہم اس میں جائیں گے، لڑیں گے، حتیٰ کہ ہم شہید ہو جائیں گے۔ غزوہ احد کے اندر وہ گئے تھے اور پھر اس میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ بعضے تو شہید ہوئے تھے، بعضے غازی بن کر واپس لوٹے۔ جو شہید ہوئے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، من المؤمنین رجال، مومنین میں سے بعض وہ ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ کے اس عہد کو سچا کر دکھایا۔ فمنہم من قضى نحبہ، بعض وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے، اپنی منت پوری کر چکے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ شہید ہو گئے، شہادت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ ومنہم من ينتظر، اور بعض انتظار میں ہیں۔ جو شہید ہو گئے تھے ان شہداء میں سے ایک حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور وہ بھی غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے۔ انہوں نے بھی اللہ سے عہد کیا تھا، یا اللہ جو بھی آنے والا غزوہ ہوگا اس میں لڑوں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، اور وہ گئے، لڑے، اور ان کی شہادت کے بعد جس وقت ان کے جسم کو دیکھا گیا تو 80 سے زائد زخم ان کے جسم پر پائے گئے۔ انہوں نے اس حد تک اللہ کے عہد کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ جس وقت اس طرح کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو پھر ان کی تعریف میں قرآن کی آیتیں بنا کر اتارتا ہے۔ فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے عہد کو سچا کر چکے، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا۔ فمنہم من قضى نحبہ، بعض وہ ہیں جو اپنی منت پوری کر چکے، اپنی نظر پوری کر چکے، اللہ کے اس عہد کو پورا کر چکے ہیں۔ ومنہم من ينتظر، اور بعض انتظار میں، یعنی بعض شہادت کی انتظار میں، جو شہادت کی انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنے قول کو ذرہ برابر بھی نہیں بدلا۔
اب آپ جائزہ لیں منافقین کا اور مومنین کا۔ منافق تو یہ کہتے تھے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہمارے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے یا رسول اللہ، ہم واپس گھر کو جانا چاہتے ہیں۔ بعض وہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے ہمارے بھائیوں تم یہاں نہ ٹھہرو، اگر یہاں ٹھہرے تو مارے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں تم کو نفع نہیں دیں گی، بہت کم۔ لیکن ادھر مومنین کا آپ نے حالات کا جائزہ لیا، پڑھا، آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن آپ نے پڑھی، اس میں مومنین کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ اتاریں، انہوں نے اللہ کے اس عہد کو سچا کر دکھایا۔ بعض وہ ہیں جو شہادت پا چکے ہیں اور بعض شہادت کے انتظار میں ہیں۔ جو شہادت کے انتظار میں ہیں وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنے قول کو ذرہ برابر بھی نہیں بدلا۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین۔ اب یہ دونوں جماعتیں، مومنین کی جماعت بھی ہے، منافقین کا گروہ بھی ہے۔ مومنین نے اللہ کے عہد کو پورا کیا، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، یعنی ان کو جنت میں بھیجے، اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ اور منافقین کے متعلق یہ فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ منافقین کو عذاب دے۔ ان شاء او یتوب علیہم، اگر اللہ چاہے تو ان کے اوپر مہربانی کرے۔ مہربانی بھی کس صورت میں ہے؟ لفظ یہاں یتوب علیہ ہے، یعنی مہربانی اس صورت میں ہوگی جب وہ توبہ کریں گے۔ تو اب اس کا معنی یہ ہوگا ان شاء او یتوب علیہم، اگر اللہ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کرے۔ ان پر مہربانی توبہ کی قبولیت کی صورت میں ہے۔ ان شاء او یتوب علیہم، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کرے، ان پر مہربانی کرے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، کہ بے شک کہ خدا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں، کافر ہو ساری زندگی وہ لڑتا رہے مسلمانوں کے خلاف، لیکن جس وقت وہ کلمہ پڑھے گا، اللہ کے آگے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کے سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ چاہے حضور کے چچوں کا قاتل ہو، وہ چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے تلوار چلانے والا ہو، وہ چاہے وہ آپ کے صحابہ کو شہید کرنے والا ہو، جس وقت وہ دائرہ اسلام میں آ گیا اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب وہ ایسا ہے گویا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے آیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شاء او یتوب علیہم، اگر اللہ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کرے، ان پر مہربانی کرے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک خدا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ دوبارہ ایک مرتبہ ٹرانسلیشن دیکھ لیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور یہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہو۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، جب مومنین نے لشکروں کو دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، انہوں نے یہ کہا اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا، وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور بڑھ گئی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا ان کو سچا کر دکھایا۔ فمنہم من قضى نحبہ، بعض وہ ہیں جو اپنی منت پوری کر چکے ہیں، اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، اللہ کے عہد کو پورا کر چکے ہیں۔ ومنہم من ینتظر، اور بعض انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنے قول کو ذرہ برابر بھی نہیں بدلا۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے۔ صحابہ نے اللہ سے عہد کیا اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ضرور بدلہ دیں گے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، منافقین نے بدعہدی کی، آپ آگے پڑھیں گے ان کا کیا حشر ہوا منافقین کا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقین کو عذاب دے۔ ان شاء او یتوب علیہم،
اگر اللہ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کرے، ان پر مہربانی کرے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک کہ خدا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آج کے سبق کے اندر سب سے پہلا جو سوال تھا وہ یہ کہ مسلمانوں کو کس چیز کی پیروی کا حکم دیا گیا، کس کی پیروی کا حکم دیا گیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ یہ پہلی آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن آپ لوگ یاد کریں گے۔ لشکر دیکھنے پر مومنین کا کیا رد عمل تھا؟ منافقین کا آپ نے رد عمل پڑھ لیا تھا، لیکن اب مومنین کا رد عمل پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا، اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا وہ سچا وعدہ کیا، لشکروں کو دیکھنے پر ان کا ایمان اور ان کی اطاعت اور بڑھ گئی ہے۔ صحابہ کرام کا اللہ سے عہد کیا تھا؟ ان کا عہد یہ تھا کہ آنے والا جو بھی غزوہ ہوگا ہم اس میں لڑیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بعض وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، اپنی منت پوری کر چکے ہیں، اور بعض انتظار میں ہیں۔ جو انتظار میں ہیں انہوں نے اپنی قول کو ذرہ برابر بھی نہیں بدلا۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کی ٹرانسلیشن ضرور یاد کریں گے۔ والسلام علیکم۔